کہ یہ خطبہ کس کا ہے. یہ کوئی عام کسی خاتون کا خطبہ نہیں ہے، یہ کوئی عام کسی عرب کا خطبہ نہیں ہے جو کہ جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہو یا عربی کی بلاغت سے آگاہ ہو. نہیں، یہ بالکل ایسا خطبہ ہے جیسے میں عرض کروں کہ نبی اکرم کے بعد یہی وہ ہستیاں ہیں جو وہی الہی کا ظرف ہیں. یہ کسی نے خوب کہا ہے در فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا در ہے، یہ وہی قرآن. حقیقت عمر یہ ہے، آپ اس خطبے میں اس حقیقت کو جان سکتے ہیں کہ سیدہ کے انداز گفتگو کیا ہے، کس انداز سے دین کی ان حقیقتوں کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں. تو میں اسی اینگل کو، اسی پس منظر کو، اسی عنوان سے جو ہے وہ ہمیں اس خطبے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو حقائق بیان فرما رہی ہیں ان کا تعلق زمینی حقیقتوں سے بھی ہے اور عرشی اور آسمانی حقیقتوں سے بھی ہے. یعنی ایک ہی فرد ہے جو زمین پہ موجود ہے لیکن عرش الہی سے اس کا رابطہ ہے. تو کیوں کرنا ہو؟ اس لیے کہ در فاطمہ وہ ہے جہاں جبرائیل بھی عز و نیاز سے آتے ہیں، جہاں اسرائیل بھی اجازت لے کر جس دروازے پہ آتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دروازہ کوئی معمولی دروازہ نہیں ہے. تو ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کا دنیا سے رخصت ہونے کے انداز کو جس طرح سیدہ نے بیان فرمایا ہے، یعنی واقعاً بہت ہی عظیم ہے اور بہت ہی قابل توجہ ہے یہ جملے کہ نبی اکرم جو ہے وہ کیسے اس دنیا سے تشریف لے گئے. میں پڑھتا ہوں. پہلے تو پیچھے جو چند ایک جملے میں نے پڑھے ہیں کہ پیغمبر جب تشریف لائے تو انسانوں کی حالت کیا تھی اور حضرت نے کس طرح ان انسانوں کو گمراہی سے نکالا اور نور کے جلووں کی طرف جو ہے وہ پیغمبر لے گئے. اس کے بعد جب یہ مکمل کام کر چکے تو اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں ثم قبضہ اللہ الیہ قبض رأفت و اختیار و رغبت و ایثار بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ. بڑا مشکل ہے اس مختصر وقت میں خصوصاً کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ نے قبضہ اللہ نے خود قبض کیا، اللہ نے خود پروردگار نے محمد کو لے گیا اس دنیا سے. کیسے انداز سے لے گیا؟ قبض رأفت، رأفت کہتے ہیں رؤفت کو، بلیسنگ کو، رحمت کو. اللہ لے گیا بہت رحمت کے ساتھ نبی کو. وہ اختیار خدا نے چاہا کہ لے جائے. اللہ خداوند عالم اختیار سے لے گیا. اختیار آگے جو لفظ آ رہا ہے بے محمد، محمد کے ساتھ رأفت، محمد کے ساتھ اختیار، محمد کے ساتھ رغبت. اللہ راغب ہوا محمد. یہ واقعی گفتگو ہے کہ خداوند عالم کس انداز سے اپنے نبی کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہے. رغبت و ایثار، اور ایثار کے ساتھ. اللہ اکبر. گویا بے الفاظ دیگر خداوند عالم نے عزت و کرامت و شرف کے ساتھ اپنے نبی محمد کو جو ہے وہ اس دنیا سے لے گیا. اللہ نے قبض کیا. مجھے لگتا ہے درمیان میں شاید کوئی اور وسیلہ نہیں تھا. اللہ نے اپنے محبوب کو چاہا تو پروردگار جو ان جملوں سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی اور نہیں، اللہ خود. اللہ بہت عجیب ہے یہ، بہت ہی گہرا مطلب ہے اس کا. اس کو سمجھنا واقعا عقلوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو لے گیا انت ابحاد حدار، اس دنیا کے تعب سے، یعنی سختیوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے. نبی اکرم نے کتنی پریشانیاں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دیکھی، تو اللہ نے ان ساری پریشانیوں سے محمد کو نجات دی. فی راحت انت ابحاد حدار
فی راحتن، اللہ لے گیا راحت کی طرف، راحت اور سکون، یعنی پرسکون گھر کی جانب جو ہے وہ پروردگار اپنے نبی کو لے گیا. اور قد حف بالملائکۃ الابرار، یعنی پیغمبر جب جا رہے تھے دنیا سے تو یعنی گھیرا ہوا تھا ملائکہ مقربین نے، ملائکہ مقربین نے گھیرا ہوا تھا نبی اکرم کو، یعنی گویا پیغمبر کو پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ پروردگار جو ہے لے گیا اس دنیا سے. قد حف بالملائکۃ الابرار، ملائکہ مقربین انہوں نے گھیرے کیا ہوا تھا نبی اکرم کو. ورضوان رب الغفار، اللہ اکبر، اور ساتھ ساتھ کیا تھا؟ پروردگار کا رضوان تھا، وہ پروردگار جو غفار ہے. یہ رضوان ہی تو آخری منزل ہے، یہ رضوان ہی گویا اللہ کی مرضیاں تھیں گردا گرد. مصطفیٰ کعبہ تھے اور اللہ کی مرضیاں طواف کر رہی تھیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ورضوان رب الغفار ومجاورت الملک الجبار صلی اللہ علیہ ابی نبی. یہی جی ملائکہ گرد گرد تھے، رضوان پروردگار جو ہے وہ آپ کے اطراف میں تھا. وہ مجاورت الملک الجبار، کہاں جا رہے تھے؟ اس پروردگار کی مجاورت میں، اس کے قرب میں جا رہے تھے، اس کے قرب میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ منظر تو کون بیان کر سکتا ہے اس طرح؟ کون اس طرح بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کے اوائل میں جب بی بی فرما رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد مصطفیٰ کب سے ہیں، یعنی جب کچھ نہیں تھا تو میرے بابا کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا، مجتبیٰ بنایا، عظمت عطا کی، ساری کی ساری نورانیت عطا کی. اب جب جانے کا منظر بی بی پیش کر رہی ہیں تو اسی عظمت کے ساتھ، اسی نورانیت، اسی نورانیت اور شان و شوکت کے ساتھ ہے، اسی جاہ و جلال کے ساتھ ہے کہ خداوند قدوس جو ہے اس انداز سے اپنے نبی دنیا کی سختیوں سے وہ اپنے جوار میں لے گیا. آگے فرماتی ہے ابھی، یہ نہیں کہا، یعنی اپنے ساتھ نسبت دی ہے. میرے بابا کو اللہ لے گیا، ان درود السلام ہو. کون؟ نبی، یہی کہ نبی ہیں، وہ امین ہی پیغمبر ہیں جو اسی کے امین ہیں. یہ بات بڑی اہم ہے، یہ اس کا تعلق آگے جملوں کے ساتھ بھی ہے. پیغمبر اللہ کے نبی ہیں، میرے بابا اللہ کے نبی ہیں، میرے بابا ہیں جو وحی الہی کے امین ہیں. وحی الہی کا رتبہ نہیں ہے، یہ وحی الہی کو معمولی معاملہ نہیں ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کریں گے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. حقیقت اگر پہاڑ بھی علماء فرماتے ہیں، بیت اللہ جوادی عاملی بڑا خوبصورت مطلب فرماتے ہیں، پہاڑ زمین پہ رہنے والوں کے لیے سب سے زیادہ استحکام کی مثال جو ہے وہ پہاڑ ہیں. ورنہ اپنی مانوی عظمت کے ساتھ اگر اس عالم مادہ اس ساری کائنات پہ نازل ہو تو یہ کائنات برداشت نہیں کر سکتی. اللہ نے کس سینے کا انتخاب؟ اللہ نے مصطفیٰ کے سینے کا انتخاب فرمایا. تو کون ہیں؟ میرے بابا ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی وحی کے امین ہیں. وصفیہ وخیر، اللہ کے برگزیدہ میرے والد ہیں. وخیرت ہی، اور چنے ہوئے ہیں، بہترین ہیں، من الخلق ورضیہ ہی. اللہ اکبر، یہ بات تو عجیب ہے. رضی، اللہ کی مرضی میرے بابا ہیں. اللہ اکبر، اللہ کی مرضی میرے بابا ہیں، یعنی اللہ کی مرضی کا تعلق جو ہے وہ میرے بابا کے ساتھ ہے. بابا سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے. اللہ سے راضی ہے. سبحان اللہ.